محسنی پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی سائنسدان اور پاکستانی ایٹم بم کے خالق تھے۔ ان کا تعلق پختون قبیلے اور اکزئی سے تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک اردو بولنے والے گھرانے میں 1 اپریل 1936 کو پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لوآن میں پڑھنے کے بعد 1976 میں واپس پاکستان لوٹ آئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر ایکیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر 2000 میں کوکسک نامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا، انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آزاد کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو ظاہر کرنے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہے، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو باعزت آزاد کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان تھے جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ مئی 1998 کو اپنے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلہ میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں اپنے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ سعودی مفتی اعظم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جاتا رہا۔ مغربی دنیا نے تشہیر کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا۔ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند سے نوازا۔ 14 اگست 1996 میں صدر پاکستان فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1989 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیچٹ نام سے ایک فلاحی ادارہ بنایا جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران میں ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صبح 6 بجے کے قریب پھیپھڑوں کے مرض کے سبب کے RL ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں اور طبی ماہرین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی، تاہم 10 اکتوبر 2021 کی صبح 7:04 پر وہ پاکستانی قوم کو سوگوار چھوڑ کر دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ وجہ وفات کرونا پیچیدگی اور پھیپھڑوں سے خون بہنا تھی۔